السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حضرات، حاضرین جلسہ، میں آپ تمام حضرات کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں. میری تقریر کا عنوان ہے ساتھ ہلاک کرنے والے گناہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. محترم حضرات، ساتھ ہلاک کر دینے والے گناہوں سے اجتناب کرو. صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والسحر، جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، نہ حق کسی کو قتل کرنا، واکل الربا، اور سود کھانا، واکل مال الیتیم، اور یتیم کا مال کھانا، وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. جنگ کے دن پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑا ہونا اور پاک دامن مومن عورتوں پر الزام لگانا. ان میں سب سے پہلا نقطہ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. یہ اتنا بڑا گناہ اور اتنا ہلاک کر دینے والا گناہ ہے کہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں فرماتے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو معبود نہ بنا لینا کہ تم ملامت زدہ اور رد بنا کر جہنم میں ڈال دیا جاؤ. اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں، إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا. یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا، اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے. اور جو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا. یعنی ایسے گناہ جن سے مومن توبہ کیے بغیر ہی مر جائے تو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا. اور اس سے چھوٹا گناہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے چاہے گا بغیر کسی قسم کی سزا دینے معاف فرما دے گا. بہت سو کو سزا کے بعد اور بہت سو کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں معاف فرما دے گا. لیکن شرک کسی صورت میں معاف نہیں ہوگا، کیونکہ مشرک پر اللہ نے جنت حرام کی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. جس شخص کو اس حال میں موت آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو پکارتا تھا تو وہ جہنم رسید ہوگا. نمبر 2، والسحر، جادو کرنا. یہ اتنا خطرناک اور کبیرہ گناہ ہے کہ جو شخص جادو کرتا ہے اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جاتی ہے. ترمذی شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حد الساحر ضربه بالسیف، کہ جادوگر کے سر تلوار کے ساتھ اس کی گردن ماری جائے. اور قرآن میں اس کا ذکر اس طرح موجود ہے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے ہیں جو خاوند و بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے متعلق سے بڑی سخت وعید سناتے ہیں. فرمایا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اس کے لینے والے یعنی جادو کے لینے والے کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس کو فروخت کیا، کاش کہ وہ جانتے. اور مسند احمد میں ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ مدمن الخمر ومستق بالسحر. کہ 3 آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے، شراب کا عادی، قطع رحمی کرنے والا اور جادو کی تصدیق کرنے والا. یہ تینوں کام گناہ کبیرہ ہیں. نمبر 3 پر ہے وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، نہ کسی کو قتل کرنا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. کسی جان کے بغیر، کسی رکن میں فساد کرنے کے بغیر اگر کوئی کسی کو قتل کر دے گویا اسے تمام لوگوں کو قتل کیا، اور جس کسی نے ایک کو بچایا گویا اسے تمام لوگوں کو بچایا. نمبر 4 پر ہے وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا. اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس
سن لو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اگر تم باہر آ جاؤ تمہارے لیے تمہارا در اصل مال ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی سود کھانے والے پر، اس کے کھلانے والے پر، اس کے لکھنے والے پر اور اس کے دونوں گواہوں پر، اور فرمایا سب لعنت المعصیت میں برابر ہیں. نمبر 5 پر ہے وَأَكْلُ الْمَالِ یتیم، یتیم کا مال کھانا. جو لوگ حق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، قرآن نے ان کے متعلق سخت وعید سنائی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. جو لوگ حق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں اور وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں اور ان قریب وہ دوزخ میں جائیں گے. نمبر 6 پر ہے وتولی یوم الزحف، جنگ کے دن پیٹ دکھا کر بھاگ کھڑا ہونا. یہ اتنا ہلاکت دینے والا گناہ ہے کہ انسان میدان جنگ میں جب کافر سے لڑائی ہو تو بھاگ جانا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولیہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. اے ایمان لانے والو، جب ان سے تمہاری مٹھ بھیڑ ہو جنہوں نے کفر کیا، تم ان سے پیٹ پھیرو نہ، تم ان سے میدان جنگ میں پیٹ نہ پھیرو سوائے اس کے گھات لگاتا ہو یا اپنی گروہ کی طرف جا ملنے کو، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ برا ٹھکانہ ہے. نمبر 7 پر ہے وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، پاک دامن مومنہ عورتوں پر تہمت لگانا. اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. بے شک جو لوگ پاک دامن مومنہ عورتوں پر انجام تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. میں نہیں چند الفاظ میں اپنے کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ہمارے دل بنا